بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. جی پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اس حدیث پہ شروع ہو گئی تھی جو کتے کے بلوغ کے بارے میں ہے کسی برتن میں، اور ہم نے صرف اس کے اعراب پہ بات کی تھی. تو اعراب کو تو ہم مراجعہ نہیں کرتے، تو کیونکہ آگے کتاب میں اور بھی اعراب دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا مراجعہ ہوتا رہے گا. ابھی حدیث پہ بات کرتے ہیں جو اس میں فوائد ہیں یا علماء نے جو مسائل بتائے ہیں. تو اس میں اجمالی طور پہ ہمیں کیا حکم پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اس برتن کو پاک کرنے کے لیے اسے 7 دفعہ دھونا پڑے گا. ان میں سے پہلی دفعہ جو ہے وہ مٹی سے ہونا چاہیے. یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی برتن کی پاکیزگی اس طرح ہوگی. اور ترمذی میں یہ ہے کہ اخراہن یعنی آخری 7ویں میں آخری والا یا اس کا پہلا. اب یہ جو الفاظ میں تعارض ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح ہے. اخراہن اور اولاہن بالتراب، یا تو آخری یا تو پہلا اس میں سے مٹی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ اس لفظ پہ غور کریں کہ طہور کا لفظ جو ہے طہور یعنی پاکیزگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کتا منہ مار دے تو جو چیز اس برتن میں ہوگی اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ خراب ہو جائے گی، گندا ہوگا، ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. تو اسی چیز سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے. اسی چیز سے یعنی اسی حدیث سے اور جنم ہو سکتا ہے اس طرح کے اور بھی دلائل ہوں، لیکن خاص طور پہ یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ مار دیتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے اس میں ناپاک ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ فَلْيُرِقْهُ کہ اس میں جو چیز ہے، پانی ہے، جو کچھ ہے، اسے بہا دیا جائے، اسے ہٹا دیا جائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے منع کیا کرتے تھے کہ مال کو ضائع کیا جائے، مال کے ضیاع سے منع کرتے تھے. تو یہ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ چیز پاک ہی نہیں ہے، تو اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جمہور کے نزدیک کتا ناپاک ہے سوائے کچھ علماء کے نزدیک، جن میں سے امام مالک ہیں. امام مالک کوئی چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے. امام مالک کو کہتے ہیں امام دار الحجرہ، یعنی مدینہ میں جو خاص امام تھے اپنے زمانے میں جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ امام مالک تھے. تو ایک عالم دین یہ اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں بات کرتے بتاتے ہیں کہ ان میں امام مالک ہیں جنہوں نے یہ قول اختیار کیا کہ یہ کتا ناپاک نہیں ہے. اور کچھ اور بھی نام لیے ہیں جیسے امام داؤد ظاہری ہیں، اور امام زہری کی طرف بھی نسبت کیا کہ کتا ناپاک نہیں ہو. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ لیتے ہیں کہ ہم مطلب ہم سے مراد مسلمان جو ہیں، مسلمانوں میں کتوں سے شکار رہا ہے، مسلمان کتوں سے شکار کرتے رہے نا. جی کتوں کو سکھا کے انہیں بسم اللہ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جو شکار کو پکڑ لیتے تھے تو ان کے لیے حلال ہوتا تھا. تو کتا جب شکار کو پکڑتا ہے تو کیسے پکڑے گا؟ وہ دانت سے، ہاں منہ سے پکڑے گا. تو کہتے ہیں جب کتا اسے منہ سے پکڑتا ہے اور پھر وہاں پہ کوئی ایسا حکم نہیں ملتا کہ بھئی اس گوشت کو کھانے سے پہلے اسے 7 دفعہ دھو، 1 دفعہ مٹی سے دھو، وہاں پہ سے کوئی حکم نہیں ملتا ہے. تو اس دلیل کو وہ لے کے یہ کہتے ہیں کہ کتا ناپاک نہیں. لیکن جمہور کے نزدیک کتا ناپاک ہی ہے اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خود فرمایا کہ طہور اناء احدکم، یعنی طہارت جو ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ طہارت جو ہے وہ 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. نہیں وہ تو وہ ہے نا جس چیز سے طہارت حاصل کی جائے، لیکن آدمی دو چیزوں سے کسی چیز سے طہارت حاصل کرتا ہے، ایک حدث سے یا تو نجس سے. یعنی کوئی چیز ناپاک ہو تب آپ اس کو پاک کریں گے، یا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے یعنی طہارت ہٹ جائے تب آپ کیا کریں گے؟ طہارت حاصل کریں گے. تو 2 چیزوں سے ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ وضو کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ باقی رہی نجاست کی بات. تو یہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ یہ چیز جو برتن میں تھی وہ نجس ہو گیا تو اس کی پاکیزگی چاہیے. تو طہور کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کتا ناپاک ہے. لیکن ان کی دلیل جو ہے امام مالک کی وہ بھی بڑی قوی دلیل ہے کہ وہی جب جانور کو پکڑتے تو اسے دھونے کا تو کوئی حکم نہیں ہے کہ اسے 7 دفعہ دھویا جائے گوشت کو، اور 1 دفعہ مٹی سے. اگر ایسا کیا بھی گیا تو ہو سکتا ہے اس کا گوشت بھی خراب ہو جائے مٹی کی وجہ سے.
یا پانی کے ساتھ جی اتنی جی دفع ہونے کی وجہ سے. تو کچھ علماء اس کے بارے میں ایک جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ وہ گوشت پکایا جائے گا، اور جب آگ پہ پکایا جائے گا تو اس کی جراثیم ایسے ختم ہو جائیں گے. واللہ عالم اس کے بارے میں. بس یہ ایک فوائد مسائل تھا جو اس حدیث علماء نکالتے ہیں کہ کتا ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہاں پہ جو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کا برتن، تم میں سے کسی کا برتن. تو اگر ہمارے پاس کسی اور کا برتن ہو، کسی اور شخص کا، تو کیا اسے اس طرح پاک نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کا یہ کرنا حکم ہے، نہیں آئے گا؟ آئے گا. آئے گا، بالکل آئے گا. تو یہاں پہ جو لفظ ہے احدکم، جس طرح ہم نے پیچھے اوپر بات کی تھی نا ایک دفعہ کسی حدیث میں رجل کی بات کی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ رجل سے مراد عورتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ عام طور جی پہ شریعت کا جو خطاب ہوتا ہے وہ مردوں سے ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے مردوں سے جی خطاب ہوتا ہے. لیکن جب تک مرد و عورت میں فرق نہیں ہوتا تب تک حکم دونوں کے لیے یکساں ہے، جب تک کہ شریعت کے کوئی اور دوسرے دلائل نہیں ہیں جو کہ مرد و عورت میں اس حکم میں فرق کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انائے احدکم، تم میں سے کسی کا برتن، اس کو علماء کہتے ہیں اس قسم کی قید کو کہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لا مفہوم لہا، مطلب اس میں کوئی خاص وہ نہیں، کردار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا برتن ہو تو ایسا ہوگا، دوسرے کا ہو تو بھائی اس کا یہ حکم نہیں ہے. یہ عام طور پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ تمہارے برتن کی پاکیزگی، تم لوگوں کے برتن کی پاکیزگی. لیکن اس سے عربی زبان میں کہیں گے لا مفہوم لہا. اس کی اور بھی مثالیں ہیں جب ایسا آتا ہے، اور کبھی کبھی جملہ معترضہ آتا ہے جو کہ جس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں ہوتا، صرف کچھ وضاحت کے لیے آتا ہے. تو اس کا کوئی مفہوم یہاں پہ نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی برتن ہو وہ تو اس کی پاکیزگی اس طرح کی جا سکتی ہے، 7 دفعہ مٹی سے دھونے سے، اور ایک دفعہ 7 دفعہ پانی سے، اور ایک دفعہ مٹی سے دھونے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک بحث ہے جو کہ سمجھنا تو تھوڑا سا اس میں مشقت لگے گی، لیکن اس میں جو نا کچھ فائدہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو یہاں پہ جو تھوڑا سا چھیڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا کہ 7 دفعہ مٹی سے دھونا اور 7 دفعہ پانی سے دھونا اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا، اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں 2 قسم کے قول ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ حکم کہ یہ دھونا جو ہے یہ حکم تعبدی ہے. حکم تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے علت ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی شریعت نے آپ کو کوئی حکم دیا ہے، اس کی علت آپ کو نہیں پتا، لیکن جو حکم دیا آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو کتنی دفعہ طواف کرتے ہیں، کتنے چکر کاٹتے ہیں؟ 7 مرتبہ. 7 مرتبہ. اس میں کوئی علت ہے؟ کوئی علت ہمیں پتہ ہے کہ 7 دفعہ کیوں ہے؟ نہیں، کوئی علت نہیں ہے. آپ نے 7 ہی کرنا ہے. اگر آپ نے 6 کیے تو غلط ہے، اگر آپ نے 8 کیا تو غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے تعبدی. حج کے اور عمرے کے جتنے بھی اعمال علماء کہتے ہیں سب کے سب تعبدی اعمال. ہاں، کسی بھی چیز میں آپ کو علت وہاں پہ پیش نظر نہیں ہے کہ بھئی یہ اس طرح کیوں ہے یا اس طرح کیوں. ہو سکتا ہے کسی عالم دین کو علت کوئی پتا ہو، لیکن شریعت میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی علت کی وجہ سے حکم دیا ہے. علت یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو برتن ہے تو اس کی وجہ سے آپ کتے کے منہ مارنے کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو گیا، تو آپ کو اس کو پاک کرنا پڑے گا. تو پھر آپ اس کو اتنی دفعہ دھوئیں گے کہ وہ پاک ہو جائے. اس لیے کچھ علماء یہ اس چیز کی قید نہیں لگاتے کہ آپ اسے 7 دفعہ دھوئیں. وہ کیا قید لگاتے ہیں کہ آپ اسے چاہے 7 دفعہ دھو لیں یا کم دھو لیں، اتنا دھو لیں کہ اس کے جو جراثیم تھے وہ زائل ہو جائیں. یہ دونوں چیزوں میں فرق واضح ہوا. ایک ہے تعبدی، یعنی جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں حکمت اس کی پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس طرح ہم نے کرنا ہے. اور ایک ہے کہ کسی علت کی وجہ سے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ برتن ابھی گندا ہو گیا ہے، اسے آپ دھو لیں. اور 7 جو ہے وہ مطلب عام طور پہ 7 کی گنتی جیسے وہاں پہ ذکر کی گئی کہ بھئی اس کو اتنا دھو لیں تاکہ یہ پاک ہو جائے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حکم ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے. یعنی آپ نے 7 دفعہ اس کو دھونے کا حکم دیا 7 میں مٹی سے، تو اس کو، لیکن اس فرق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ تعبدی ہے تو آپ کو اس کو 7 دفعہ دھونا ہی پڑے گا. لیکن اگر کوئی اس کو لیتا ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کے لیے حکم دیا، یعنی برتن کو پاک کرنے کے لیے، تب اس سے یہ بھی حکم لکھتا ہے کہ
कुत्ते का झूठा भी नापाक है, एक तो ये हुक्म भी निकलता है। ऊपर से कुछ उलमा में यानी हत्ता कि में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी आता है कि उन्होंने भी 3 दफा धोने का वो कहा था, अगर इस चीज को अच्छा इल्लत के साथ ले। लेकिन जो सही कौल है, हालांकि इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा ही हैं रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। जी जी तो फिर उलमा उसका जवाब ये देखते हैं कि ये हो सकता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का खुद का इज्तिहाद हो, जिस तरह सहाबा से होता है, कुछ उनकी रिवायत होती थी और कुछ उनका फतवा होता था, लेकिन आमतौर पे जो अमल होगा वो उनकी रिवायत के मुताबिक भी होगा, क्योंकि हो सकता है जब वो फतवा दे रहे हो सकता है वो हदीस उनको याद ना हो, जहन में ना हो, या तो बाद में उन्होंने उससे रुजू कर ली हो, लेकिन जो अमल होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे होगा। तो ये फर्क कुछ वाज़ेह हो, इसको जो है समझना ये क्या कहते हैं इब्तिदाई तौर पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पर एक फायदा मबनी है। वो ये है कि ताबुदी जो हुक्म है उसमें आपने जिस तरह हुक्म है उस तरह आपने देखना है, उसमें इल्लत पेश नजर नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हुक्म है उसमें इल्लत साथ में होती है, यानी इल्लत वहां जी मज़कूर होती है कि अगर इस तरह हो तो इस तरह कर लो, तो उस हिसाब से हुक्म में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया कि मुस्लिम की एक रिवायत में फल युरिक़हु, कि उसे बहा दो। तो इस लफ्ज़ से भी यही पता चलता है कि ये जो चीज़ उसमें थी वो नापाक है। अच्छा, इस लफ्ज़ पे भी एक आलिम दीन इसमें यहाँ पे बहस करते हैं, अभी पूछते हैं कि आपने हुक्म दिया है कि इस पानी को बहा दो। अभी किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये पानी जो है कि भाई है तो नापाक, लेकिन हम इसे किसी और काम के लिए रख लेते हैं, कहीं पे काम आ जाएगा, यहाँ पे ज़ाय करने से, है कि नहीं? ये सवाल आ सकता है। जी जी मिसाल के तौर पर अगर रख लिया, फ्लश के लिए रख दिया, या कहीं पे आग लगती हो तो वहां के लिए पानी रख दिया, भाई आग के ऊपर पानी डाल देंगे, उधर तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी यहाँ पे कर सकते जी हैं। जी लेकिन हाँ उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुक्म है फलयुरिक़हु, तो लाजिम आपने उसको बहाना है, आपने उसको नहीं हाँ रखना। भली आग के लिए आप चाहे आपकी नीयत हो कि मैं आग इससे आग बुझाऊंगा या कोई दूसरा कोई फायदे वाला काम ले लूंगा, नहीं, अगर आपने हुक्म दे दिया कि उसे बहा दो तो बस उस पानी को बहा दो, यही। और उसमें क्या हिकमत हो सकती है वल्लाहु आलम, लेकिन जो आपका हुक्म है, जो आपका डायरेक्ट हुक्म है, हमने उसी के ऊपर अमल करना है। ठीक है, और इसमें एक बहुत अहमियत की बात जो यहाँ पे आती है ये कि फल 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 युरिक़हु जी फल युरिक़हु का मतलब बहाना है। हाँ, बहाना फल मतलब उस जो युरिक़हु बर्तन और उसे बहा दे। उसे बहा दे, मतलब हाँ, उसमें पानी पानी बहाना का मतलब है, या जो भी बर्तन बर्तन में जो अनाज है वो जो भी बर्तन चीज में है वो जिसमें बहाना उसने कर। पानी दिया। अच्छा हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे याद आ गया, हमने वलगा का माना नहीं किया था। वलगा, वलगा जो जी है, बोला हाँ वलगा जो लफ्ज है, ये कहते हैं कि कुत्ता जब बर्तन में अपनी जबान डालता है ना, जबान डाल के जी पानी को खींचते जबान से, जैसे मतलब चाटता सा है, तो उसे जी वलगा जी कहते हैं। तो वलगा लफ्ज ही जी क्या बोलते हैं, उसी के लिए इस्तेमाल होता है, जब पानी में डाल के, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे कुत्ता है, ये चीता वगैरह, ये अपनी जबान से पानी पीते हैं। बाकी जानवर वगैरह जो होंगे वो मुंह से पियेंगे, लेकिन ये हाँ जबान से पीते हैं, जबान उसमें अंदर डालते हैं। तो इसके हाँ मुख्तलिफ माना किए उलमा ने। दो मशहूर माना ये है कि वलगा का मतलब ये है कुत्ता जब पानी में अपनी जबान डाल के वो जबान से पानी को खींचता है, लहस करता है, उसे खींचता है। हाँ एक ये है कि पानी में सिर्फ जबान डाल दे, उसे भी वलगा कहते हैं, यानी चाहे खींचे या ना खींचे, अच्छा उसने उसके अंदर जबान अपनी डाल दिया जबान डाल दी, तो उसके सारे जरासीम जो जबान के उसमें आ जाते हैं। तो आप सबसे फरमाया कि उस हाँ पानी को बहा दे, तो वलगा से मुराद ही वही है जी कि उसे फिर बहा दे। ठीक है, फिर यहाँ पे जी जो हुक्म है 7 दफा धोने का, और उसमें से पहला वाला जो है वो मिट्टी के साथ धोने का। ठीक है, तो जी इसमें धोने का तरीका क्या है? यानी पहली दफा आप, जैसे शेख उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, आप पहली दफा में आप मिट्टी और पानी को मिक्स करके लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जी आप उसे जी धो देंगे पानी से, जितनी मरतबा बाकी के रह गए उसे आप धो देंगे, तो इस तरह आपका 7 दफा धोना हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक बहस ये आती है कि उलमा यहाँ पे ये बहस करते हैं कि क्या मिट्टी की जगह दूसरी चीजें, जिस तरह आजकल केमिकल वगैरह आ गए हैं, क्या ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनकी जगह, जो कि आमतौर पे ऐसा लगता है कि मिट्टी से ज्यादा पाक कर देंगे किसी चीज को। फिर अल्लाह के उसमें से तुराब बोला है, मट्टी बोला ना अल्लाह हाँ, ताला उसमें। बहुत सारे उलमा ने ये फतवा दिया है। बहुत सारे उलमा का कौल ये है कि अगर कोई चीज है जो कि मिट्टी जैसा काम करती है तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छा जिनमें से गालिबन शेख उथैमीन रहमतुल्लाह का भी है कि अगर कोई चीज मिट्टी के कायम मकाम है तो उसको इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन
ہمیں ہمارے شیخ سے ایک بات یہاں پہ پتہ چلی. ہمارے شیخ یہ بہت فائدے کی بات ہے, ہر جگہ نہیں پتہ چلتی, کیونکہ عام طور پہ کتب وغیرہ نہیں ہے. جو ہمارے اپنے شیخ کی بات ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے اسی حدیث پہ بات کرتے ہوئے ایک دفعہ. کہہ رہے تھے ہمارے مرکز میں, یعنی جہاں پہ وہ دعوت کا کام کرتے تھے, ایک شخص جو مطلب سائنٹسٹ قسم کا آپ اسے بول لیں, یا جو کیا بولتے ہیں ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتا ہے ان چیزوں پہ, احادیث وغیرہ پہ بھی. تو اس حدیث پہ اس شخص نے آ کے بات کی. اس شخص نے انہیں بتایا, جتنے بھی دعات وہاں پہ تھے دعوت والے لوگ, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا کے جتنے بھی صفائی والی چیزیں ہیں, ڈٹرجنٹ لے لیں یا جو بھی چیز بول لیں, یعنی جو بھی شیمپو صابن جو کچھ ہے, بولتے کتے نے جس برتن میں منہ مارا ہو اس سے میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی اور 7 دفعہ پانی سے دھو کے, یہ میں نے کوشش کی. مہنگے سے مہنگا چیز جو بھی میں نے استعمال کی, لیکن میں جب بھی دیکھتا ہوں بعد میں مائکروسکوپ وغیرہ میں تو جراثیم وہی کے وہی ہیں, جراثیم وہاں پہ موجود ہیں. لیکن سبحان اللہ جب میں نے مٹی سے دھویا اور 7 دفعہ پانی سے دھویا تو جراثیم ختم ہو گئے. دیکھیں سبحان اللہ. تو علماء جو ہیں انہوں نے تو ظاہری طور پہ اپنی رائے ظاہر کی ہوگی, کیونکہ انہیں تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا, تجربہ نہیں تھا کہ مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ کے اس کے وہ دیکھ لیں جراثیم. لیکن جنا ہمارے شیخ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جس شخص نے اس کے اوپر وہ کیا تھا, تجربہ کیا تھا, اس نے یہ بتایا کہ جو بھی چیز اس نے استعمال کی, مہنگے سے مہنگی چیز, لیکن اس کے کتے کے جراثیم وہیں پہ برقرار تھے. لیکن جب مٹی سے دھویا اور 7 دفعہ پانی سے دھویا تب وہ جراثیم ختم ہو گئے. سبحان اللہ, یہ یہاں پہ بات تھی. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو یہاں پہ الفاظ ہے اخرا ہننا اور اولا ہننا, یہاں پہ تعارض ہو گیا دونوں الفاظ میں. تو ہم نے پیچھے یہ دیکھا تھا کہ جب تعارض ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پاس اگر جمع کی صورت ہو تو آپ جمع کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جمع نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے مٹی سے دھونا, اور یہاں پہ اخرا ہونا, آخری دفعہ آپ نے مٹی سے دھونا. اگر آپ آخری دفعہ مٹی سے دھوئیں گے تو آپ کو ایک دفعہ پھر پانی سے دھونا پڑے گا اس کو صاف کرنے کے لیے, تو 8 دفعہ دھو لیا آپ نے. اور اولا ہونا اور اخرا ہونا آپس میں جمع کی کوئی صورت نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ جو چیز رہ جاتی ہے وہ راجے اور مرجو کا حکم رہ جاتا ہے. تو علماء نے کہا کہ جو راجے لفظ ہے وہ اولا ہونا ہے, یعنی پہلی دفعہ مٹی سے دھونا, اور اخرا ہونا یہ مرجو ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آخر میں شیخ البانی کا حکم دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ترمذی کی اسی حدیث کے بارے میں, قال شیخنا البانی الارجح, یعنی راجے یہ کیا اولا ہونا کا لفظ, یعنی پہلا دفعہ آپ اسی مٹی سے دھویں. اور کچھ الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ احدا ہننا, ان میں سے ایک دفعہ. تو احدا ہننا کو بھی آپ جمع کر سکتے ہیں, احدا ہننا یعنی پہلے والی دفعہ آپ اسے مٹی سے دھو سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس حدیث میں خان میں اتنی بحث انشاءاللہ یہاں تک کافی ہے. تو اس حدیث میں لیکن ایک چیز جو ہے جو ہم نے پیچھے ہم نے مسئلہ دیکھا تھا کہ جو پانی کی ناپاکی کا مان قلیل اور قلتین کے بارے میں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک برتن جو ہے اس میں پانی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ کم ہوگا. تو کتا اس میں منہ مارے تو نجاست اس میں چلی گئی, تو پانی اگر تغیر ہوا یا نہیں ہوا یہاں پہ اس بات کا کوئی اعتبار نہیں, آپ نے پانی کو پھینک دینا. جی ہاں. تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تھوڑی سی نجاست بھی پانی کو ناپاک کر سکتی ہے, اور خاص طور پہ یہ کتے کے اس میں. یعنی یہاں پہ بھی وہ جو ہیں پچھلے مسئلے ہیں ان کی طرف بھی یہاں سے اس سے ملتا ہے. اور یہ جو ہے پانی کی پانی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, قلتین ہو, اس میں شدید اختلاف ہے, جس طرح ہم نے پیچھے بولا تھا. لیکن وہ دونوں رائے ہم نے سامنے رکھ دی تھی. لیکن راجہ قول جو ہم نے دیکھا ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور باقی علماء جیسے شیخ ابن باز بھی, انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جب تک پانی کا کہ کوئی اوصاف تغیر نہ ہو تب تک وہ پاک ہے. لیکن یہاں پہ کتے کی خاص حدیث ہے, اگر وہ کسی برتن میں بھی منہ مار دے آپ اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی بھی تغیر ہو, آپ نے اس کو بہا دینا ہے اور اس برتن کو پاک کرنے کے لیے اس کو اس طرح دھونا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ابھی ذہن میں آ رہی تھی, ایک اور ضروری نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا, ابھی ذہن سے نکل گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر یاد آ گیا انشاءاللہ اسے یہاں پہ لے آئیں گے. لیکن ایک ضروری نقطہ تھا ابھی ذہن میں آیا تھا, سبحان اللہ ابھی ذہن سے نکل گیا. چلو انشاءاللہ مسئلہ نہیں, اگر اگلی دفعہ مجھے یاد آئے انشاءاللہ اگلی دفعہ جب مراجعہ کرتے ہوئے اس کو لے لیں گے. کچھ اس میں اشکال یہاں پہ؟
جی وہ امام مالک رحمۃ اللہ کا جو قول تھا وہ جی اس کے حساب سے وہ اس میں تو نہیں ہے، بٹ کتا وہ جو آپ نے بتایا تھا جی کتا ناپاک ہے پاک ہے. نہیں، ان کا قول یہ کہ کتا ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. ہاں کتا نجس نہیں ہے کیونکہ اس سے شکار کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. ہاں، کتے سے شکار تو کیا جاتا ہے نا، اگر اس لیے. تو ان کے نزدیک حدیث ان کے حساب سے اگر نجس نہیں تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا ان کے پاس؟ نہیں، انہوں نے پھر یہ والی حدیث کو نہیں لیا نا، دلیل نہیں لیا. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا حکم آیا ہے. ہم نے اس لیے والی بات چھیڑی تھی، وہ بات جو میں لے آیا نا بیچ میں کہ حکم تعبدی ہے یا پھر کسی علت کی بنیاد پر ہے. اگر تعبدی حکم ہے تب تو آپ یہ حکم واضح طور پہ نہیں لگا سکتے کہ کتا ناپاک ہو گیا، کیونکہ بھائی تعبدی حکم ہے. ہاں، تعبدی مطلب تعبدی یعنی تعبد، جس چیز کا حکم دیا گیا، جس طرح ہم نے حج و عمرے کے اعمال کا بتایا. ہاں، فرض واجب ایسا نہیں، تعبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی عبادت کا حکم دیا لیکن اس کے پیچھے علت آپ کو واضح نہیں ہے. آپ سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر کاٹنے، خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف رکھنا ہے اور یہاں سے اس طرح آپ نے گھومنا ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارا تعبدی حکم ہے. آپ کو کوئی علت نہیں پتا میں یہاں سے کیوں نہیں گھوم سکتا. اور کچھ چیزوں کا علت آپ کو پتا ہوتی ہے کہ مطلب اگر اس طرح ہو جائے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے، علت پتہ ہے. تو اگر اس کو ہم علت پر محمول کریں کہ کتے کے منہ مارنے سے چیز ناپاک ہو جاتی ہے، تب تو آپ بولیں گے کہ کتا ناپاک ہے. لیکن اگر تعبدی حکم پہ اس کو رکھیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے، یعنی علت اس کے سامنے نہیں ہے، تب یہ قول لیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس میں نہیں ہے واضح طور پہ کہ کتا ناپاک ہوا کہ نہیں. لیکن یہاں پہ الفاظ ہے طہور یہاں ہے احدی کو، اس لیے میں نے کہا نا کہ جمہور کے نزدیک کتا نجس ہے اسی حدیث کی وجہ سے، سوائے چند علماء کے. امام شیخ التیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ امام مالک کا اس میں شذوذ ہے، یعنی بس ان کی رائے اس میں مختلف ہے، باقی جمہور کی رائے یہ ہے کہ کتا ناپاک ہے. جی، کتوں کی مختلف اقسام ہوتی ہے نا، جو خاص طور پہ جو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ 3 قسم کے کتے ہیں، 3 یا 4 قسم کے کتے ہیں جن کو رکھا جا سکتا ہے. باقی سارے کتوں سے منع کیا ہے، کیونکہ کتوں کو جو شخص کتے کو رکھتا ہے جہاں پہ کتا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور کچھ احادیث میں یہ بھی ہوتا ہے کہ روزانہ اس کے ثواب میں سے ایک قرات کم ہوتا رہتا ہے. قرات کی کتنی مقدار ہے یہاں پہ اس کی وضاحت نہیں ہے. جو کچھ کتے جن کی اجازت ہے وہ شکار کے لیے کتے اگر رکھے ہوں اس کی اجازت ہے، اور اگر آپ کے پاس مویشی ہے یعنی بھیڑ بکری ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، اور کوئی کیا کہتے ہیں کھیت وغیرہ ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو اس قسم کے کتے ہیں جن کی اجازت ہے. اور وہ بھی کچھ خاص قسم کی نسل ہوتی ہے، ہر قسم کا کتا نہیں ہوتا ہے، تو ان کی اجازت ہے. باقی سارے کتے جو ہیں، حتیٰ کہ کچھ احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا کہ تمام کتوں کو مارنے کا، پھر بعد میں وہ حکم آپ نے خود ہی اس کو منسوخ کر دیا، آپ نے خود ہی منع کر دیا ان کو مارنے سے. لیکن آپ نے فرمایا کالا اگر کتا ہو تو اسے مار دیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ اشکال اس میں اور؟ نہیں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.